الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرن فی بیوتکن صدق اللہ العظیم، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے عورت کا مقام اور درجہ۔ درود پاک کی فضیلت نبی اکرم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم سیاہ لامکاں شب اسرا کے دھولا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ جو مقام اور درجہ دین اسلام نے عورت کو دیا ہے، وہ مقام اور درجہ کوئی دوسرا مذہب عورت کو دے ہی نہیں سکتا۔ دین اسلام سے قبل کے حالات ہی دیکھ لیں کہ عورت کا کیا مقام تھا، کیا درجہ تھا۔ عورت جو تھی وہ مرد کے پاؤں کی جوتی سمجھی جاتی تھی۔ عورت کا استعمال صرف نفسانی اور شہوانی خواہش کے لیے کیا جاتا تھا۔ عورت کے اوپر ظلم و ستم کیا جاتا تھا، عورت کو قید میں رکھا جاتا تھا۔ اس طرح کے اور بھی ظلم تھے، جیسے کہ بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اور یہاں تک کہ جس مرد کا عضو یعنی کہ اعلیٰ تناسل کٹ چکا ہو تو وہ مرد بھی شادی کر سکتا تھا۔ تو اس طرح کے ظلم عورتوں پر ہوتے تھے، مگر دین اسلام نے ان تمام ظلموں کا خاتمہ کیا اور عورت کو ایک معاشرے میں اچھا مقام دلوایا، جس کی وجہ سے آج معاشرے میں عورت کی عزت ہے۔ اور جب دین اسلام آیا تو دین اسلام نے جو معاشرے کے اندر برائیاں تھیں، عورت کے ساتھ جو ظلم ہو رہا تھا، اس کو ختم کر دیا اور عورت کو ایک مقام و مرتبہ دلوایا، جیسے کہ عرب کے لوگ آزادانہ طور پر عورتوں سے ملتے تھے، بات چیت کرتے تھے، ان کے ساتھ جنسی ملاپ کرتے تھے، اور وہ جنسی ملاپ کی باتیں شعر کی صورت میں مجلسوں میں جا کر پڑھتے تھے کہ میں نے اس عورت کے ساتھ یوں کیا یوں کیا۔ تو آج بھی اگر کسی نے وہ کتابیں پڑھنی ہو تو وہ موجود ہیں۔ صبا معلقہ، یعنی کہ یہ وہ شعر ہیں جو ہر سال ایک شاعروں کا مقابلہ ہوتا تھا، جس کے شعر سب سے اچھے ہوتے تھے، اس کے شعر خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ لٹکتے تھے۔ تو ان میں ایک کتاب ہے جو پوری شعروں کی ہے، اس کے اندر ہے صبا معلقہ۔ تو اس کے اندر وہ شاعر بتاتا ہے کہ اس نے جو زمانہ جاہلیت میں جو اس کی محبوبہ تھی، اس نے اس کے ساتھ کیا کیا کیا، یعنی کہ وہ لوگ فخر سمجھتے تھے کہ جو وہ اپنی محبوباؤں کے ساتھ کرتے تھے تو وہ مجلس میں بیان کر دیتے تھے، اور اس طرح ان کے اندر بہت سے خصائل پائے جاتے تھے۔ تو دین اسلام نے اس کا کایا ہی پلٹ دیا، ان تمام ذرائعوں کو، ان تمام وسائل کو بند کر دیا جو وجہ بنے عورت اور مرد کے آپس میں ملنے کا۔ مثال کے طور پر ایک مرد کی توجہ عورت کی طرف ہو سکتی ہے
اس کی آواز کی وجہ سے، تو دین اسلام نے عورت کی آواز کا بھی پردہ بنا دیا۔ ایک مرد کی توجہ عورت کی طرف جا سکتی ہے تو دین اسلام نے عورت کو گھر سے باہر نکلنے سے منع کر دیا۔ جب عورت گھر سے باہر ہی نہیں نکلے گی تو پھر فتنے فساد بھی نہیں ہوں گے۔ اور اسی طرح اگر عورت کسی مجبوری کے ساتھ، شرعی مجبوری کے ساتھ باہر نکلتی بھی ہے تو دین اسلام نے اسے مکمل پردے کے ساتھ اپنے سارے جسم کو چھپائے ہوئے، اپنے محاسن کو چھپائے ہوئے نکلنے کا حکم دیا تاکہ فتنہ فساد نہ پھیلے۔ اور اسی طرح عورتوں کو حکم دیا کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اور مردوں کو بھی حکم دیا کہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں۔ اور اس طرح اور جو عورتوں اور مردوں کا اختلاط ہوتا ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے بھی دین اسلام نے اقدامات کیے۔ یعنی کہ دین اسلام نے بازار کو بری جگہ قرار دیا، یعنی کہ جہاں پر عورتیں پھر نہیں آئیں گی۔ جب دین اسلام نے اس کو ناپسند کیا تو مرد بھی وہاں پر اتنا آنا پسند نہیں کریں گے۔ یعنی کہ بازار جانا ضرورت ہے، ضرورت پوری کر کے جلد سے جلد واپس آ جایا جائے، نہ کہ وہاں پر سیر و تفریح کرنے لگ جائیں، ادھر ادھر دیکھنے لگ جائیں، بد نظری کریں۔ یہ کام نہیں کرنے چاہیے۔ اور اسی طرح دین اسلام نے یہ بھی اقدام کیا کہ جو مرد عورتوں کی وضع اختیار کرے، یعنی کہ مرد ہونے کے باوجود وہ عورتوں جیسے کپڑے پہنے، عورتوں جیسا بناؤ سنگار کرے، عورتوں جیسے بال رکھے، تو اس کے اوپر بھی لعنت ہے۔ اور جو عورت اس طرح اپنے آپ کو بنائے کہ مردوں کے کپڑے، مردوں کے جوتے، مردوں کی وضع قطع اختیار کرے تو اس عورت پر بھی لعنت ہے۔ اس طرح سے دین اسلام نے ان تمام باتوں کا اقدام کیا۔ اور عورت کو گھر میں رکھنے کے لیے قرآن مجید نے حکم بھی دیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ۔ اور اس کے علاوہ حدیث مبارکہ کے اندر بھی ہے کہ جب کوئی عورت بے پردہ ہو کر باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کو تاکتا ہے، جھانکتا ہے۔ اور یہ بھی دین اسلام کی تعلیم ہے کہ مرد اور عورت ایک الگ کمرے میں تنہائی میں جمع نہیں ہو سکتے، ان کی تنہائی کرنا حرام ہے۔ دین اسلام نے نظروں کی حفاظت کی، دین اسلام نے انسانی ذہنوں کو سدھارا، اور دین اسلام نے شرم و حیا کو پروان چڑھایا۔ اسلام نے انہیں وہ حقوق دلائے، مگر افسوس کہ آج اسلام کو ظلم و ستم کا ہدف بنایا جا رہا ہے۔ اسلام نے بے حیائی سے عورت کو بچا کر کامل آزادی عطا کی۔ ایک مسلمان عورت اپنی زیب و زینت کی جگہوں کو چھپا کر وہ گھر سے باہر نکل سکتی ہے، اپنی ضرورت کے لیے کاروبار وغیرہ بھی کر سکتی ہے، جیسے کہ صحابیات کا بعض کا کاروبار بھی تھا، یعنی کہ وہ سوت کا کاروبار کرتی تھیں، یعنی کہ وہ سیل وغیرہ کرتی تھیں۔ تو عورت کو اسلام قید نہیں کرتا۔ اسلام کہتا ہے کہ اگر عورت نے باہر نکلنا بھی ہے تو مکمل پردے کی پابندی کرتے ہوئے نکلے، اور اپنی ضرورت پوری کر کے، اپنا کام پورا کر کے گھر واپس نہ آ جائے، گھر میں واپس آ جائے زمانہ جاہلیت کی عورتوں کی طرح سج دھج نہ کرے غیر مردوں کے لیے، اور اپنے جو جسم کے اعضاء ہیں دوسروں پر نمایاں نہ کرے، تنگ لباس نہ پہنے، باریک لباس نہ پہنے، ایسا لباس نہ پہنے جس سے ان کا جسم نظر آتا ہو۔ اور وہ عورت معاشرے کے لیے تمدنی اور معاشرتی کاموں میں حصہ لے سکتی ہے، لیکن یہ اجازت نہیں کہ وہ غیر مردوں کے ساتھ مل کر کام کرے، ان سے بات چیت کرے اور انہی کے ساتھ رہے۔ یہ دین اسلام کو ناپسند ہے، اس سے دین اسلام منع کرتا ہے۔
اگر کوئی اسلامی بہن آج کے دور کے اندر مکمل پردے کی پابندی کے ساتھ گھر سے باہر نکلتی ہے، دین اسلام سیکھتی ہے، تو اس سے بھی منع نہیں کیا گیا وہ علم دین حاصل کرے، عالمہ بنے، حافظہ بنے، مفتیہ بنے، جتنا بھی اس کا دل کرتا ہے علم دین حاصل کرے، مگر حقیقت یہی ہے کہ جو پہلا حق ہے کہ والد خود عالم ہو وہ اپنی بیٹی کو علم دین پڑھائے، بھائی خود عالم ہو وہ اپنی بہن کو دین سکھائیں، شوہر خود عالم ہو وہ اپنی بیوی کو دین سکھائے، بیٹے خود عالم ہوں کہ اپنی ماں کو علم دین سکھائیں، اگر نہیں آتا تو کسی عالم دین سے پوچھ کر اس کی زندگی کے سارے دینی مسئلے حل کریں۔ مگر جب ہماری عوام میں بھائی عالم نہ رہے، باپ عالم نہ رہا، شوہر عالم نہ رہا، بیٹا عالم نہ رہا، تو اس طرح عورت نے علم دین بھی تو حاصل کرنا ہے، تو اب عورت علم دین حاصل کرنے کے لیے اب خود پڑھ سکتی ہے، پھر آگے پڑھا سکتی ہے، مدرسے کھول سکتی ہے، اور اسی طرح عورت ہنر سیکھ سکتی ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اپنی بیٹیوں کو سینہ پرونا سکھاؤ، اس کا مقصد یہ ہے کہ جو نوجوان بیٹیاں ہیں وہ گھروں میں فارغ نہ بیٹھی رہیں، وہ ہنر سیکھیں، جب وہ ان کی شادی ہو جائے گی اگلے گھر جائیں گی، خدا نخواستہ اگر شوہر بیمار پڑ جائے، کمانے کے قابل نہ رہے، تو وہ عزت دار طریقے سے، شرم و حیا والے طریقے سے گھر میں بیٹھ کر سلائی کڑھائی کر کے دوسروں کے لباس سی کر اس طرح وہ کچھ پیسے کما سکیں، جس سے اپنے بچوں کا اور شوہر کا خرچ اٹھا سکیں، اپنے گھر والوں کی خدمت کر سکیں۔ تو اس طرح سے عورت کا علم سیکھنا، ہنر سیکھنا یہ بھی درست ہے، اور جو دین اسلام کے اندر صاحب ثروت اور عفت مآب خواتین کو چھوڑ کر جو غیر مستطیع خواتین ہیں وہ علم دین پڑھنے بھی جا سکتی ہیں اور ہنر سیکھنے بھی جا سکتی ہیں، تو جو کہ ان کو فیوچر میں فائدہ دے، اگر خدا نخواستہ کوئی پریشانی بن جائے تو کچھ نہ کچھ عزت کے ساتھ گھر میں رہ کر کمانے کے قابل ہوں۔ تو مسلمانوں کا ایک گروہ ایسا بھی ہے جو آج کے دور میں یہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کی بیٹیاں گھروں سے باہر نکلے ہی نہ، اور وہ تعلیم بھی حاصل نہ کریں، اور دینی تعلیم بھی حاصل نہ کریں، نہ عورتوں کے مدرسے ہوں، نہ وہ قرآن پڑھیں، تو وہ اس کے خلاف ہے۔ تو یہ لوگ جاہل ہیں۔ علم دین سیکھنا مرد و عورت پر فرض ہے، یعنی کہ جتنا جو اس کے متعلق دین ہے اس کے اوپر اس کا سیکھنا فرض ہے، جیسے نماز فرض ہو جاتی ہے بالغ ہونے کے بعد، اسی طرح اس کے اوپر نماز سیکھنا فرض ہے، بالغ ہونے پر روزہ فرض ہو جاتا ہے، روزے کے سارے مسائل سیکھنا فرض ہے، جس طرح مالدار ہو گیا تو زکوٰۃ کے مسائل سیکھنا فرض ہے، اور مالدار ہو گیا تو حج کے مسائل سیکھنا فرض ہے، یعنی کہ بندہ مرد ہو یا عورت وہ جس چیز کے بھی قابل ہوتا جائے گا اس کے مسائل سیکھنا اس کے اوپر فرض ہوتا جائے گا۔ یہ بات ہے کہ عورت گھر میں ہی رہے، ان کی بات بھی ٹھیک ہے، مگر آج کے دور کی ضرورت ہے کہ باپ عالم نہیں، بھائی عالم نہیں، اور بیٹا عالم نہیں، شوہر عالم نہیں، تو عورت علم دین حاصل کہاں سے کرے، اپنے علم دین حاصل کرنے کی پیاس کہاں سے بجھائے؟ تو آج کے دور کے اندر عورتوں کے ہی جامعات ہوتے ہیں جہاں پر عورتیں ہی پڑھاتی ہیں، تو وہاں جا کر علم دین حاصل کر سکتی ہے، پڑھ سکتی ہے، اور اپنی علم کی پیاس کو بجھا سکتی ہے، مگر یہاں پر جو مراد ہے وہ علم دین مراد ہے، نہ کہ دنیاوی تعلیم۔ ہاں، دنیاوی تعلیم بھی بعض علماء کرام نے اس وجہ سے درست قرار دی ہے کہ مثال کے طور پر اگر مسلمانوں کی بیٹیاں بالکل بھی نہیں پڑھیں گی تو ساری کفار کی بیٹیاں پڑھیں گی تو وہی ڈاکٹر بنیں گی، انجینئر بنیں گی، سب کام وہی کریں گی۔ اب جو مسلمان عورت ہے اب اس کے لیے دنیاوی تعلیم پڑھنا لازمی ہو جائے گا، جب کوئی بھی لیڈی ڈاکٹر نہ ہو اور مسلمان عورتوں کو
کافرہ عورتوں کے پاس زچگی کے لیے جانا پڑے، ان کے سامنے اپنا جسم ظاہر کرنا پڑے، تو اس وقت اس عورت پر لازمی ہو جائے گا کہ وہ علم دین کو چھوڑ کر دنیاوی تعلیم حاصل کرے، ڈاکٹر بنے اور لیڈی ڈاکٹر بنے، تاکہ وہ عورت کے گائننگ کے یعنی کہ جو بچہ جننے کے متعلق جو بھی مسائل ہوتے ہیں یا شادی سے کے متعلق جو بھی مسائل ہوتے ہیں، وہ بیماریاں وغیرہ ان کو حل کر سکے، ان کا علاج کر سکے، تاکہ مسلمان عورتوں کو کافر عورت کے سامنے اپنا جسم ظاہر نہ کرنا پڑے، کیونکہ کافر عورت کے سامنے اپنا جسم ظاہر کرنا ایسے ہی ہے دین اسلام میں جیسے کہ مرد کے سامنے اپنا جسم ظاہر کرنا۔ تو مگر آج کے دور میں تو بے پناہ ڈاکٹر فیمیل موجود ہیں، اتنی زیادہ ہیں کہ ان کو سرکاری نوکری بھی نہیں ملتی، کوئی کلینک بھی کھولنے کے ان کے پاس ذرائع نہیں ہوتے۔ آج کے دور میں تو علم دین ہی حاصل کریں، بہت زیادہ مسلمانوں کی بیٹیاں پڑھ رہی ہیں۔ اگر کالجز یونیورسٹیز میں دیکھا جائے تو پڑھنے والی لڑکیوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، لڑکوں کی تعداد کم ہوتی ہے۔ اسی طرح جو ٹرانسپورٹ ہوتی ہے اس میں یونیورسٹی کی، اس میں دیکھیں تو وہ لڑکیوں کی تعداد اب بہت زیادہ ہوتی ہے، لڑکے کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اب اس کی اتنی ضرورت نہیں کہ عورتیں علم دین کو چھوڑ کر دنیاوی تعلیم حاصل کریں، بلکہ زیادہ سے زیادہ ضرورت ہے کہ علم دین حاصل کریں، عالمہ بنیں، حافظہ بنیں، علم دین کی پیاس بجھائیں، دوسروں کے علم دین کی پیاس بجھائیں، دین سکھائیں، خود بھی سیکھیں، اس طرح سے اپنی زندگی گزاریں اور اسلام کے مطابق زندگی گزاریں۔ چاہے کوئی امیر ہو، چاہے کوئی غریب ہو، چاہے کوئی چھوٹا ہو یا بڑا، اس کو مکمل حق ہے کہ وہ علم دین حاصل کرے، علم دین حاصل کرنے جا سکتا ہے، پڑھنے جا سکتا ہے، اور عورتیں بھی جا سکتی ہیں، مگر جو زیادہ بہتر ہو اسی کو اختیار کیا جائے۔ اگر باپ عالم دین ہے، پڑھا لکھا ہے، باپ، شوہر، بھائی یا بیٹا پڑھا لکھا ہے تو اس سے علم دین حاصل کیا جائے۔ آپ کو جو بھی مسئلہ ہے وہ مسئلہ کسی عالم دین سے اپنے محرم کے ذریعے سے پوچھ لیا جائے، اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو اسلامی بہنوں کے مدارس میں ہی جائیں، وہاں پر علم دین حاصل کریں، اور پردے کے پیچھے رہ کر جو ایک عام مسلمان عورت ہے وہ عالم دین سے بات کر سکتی ہے، بات چیت کر سکتی ہے، جبکہ اس کا محرم اس کے پاس موجود ہو، وہ کوئی شرعی سوال پوچھ سکتی ہے۔ تو جو زیادہ بہتر ہو اسی کو اختیار کیا جائے، نہ کہ جو اجازت دی جائے اس کا غلط استعمال کر کے معاشرے میں فتنہ اور فساد پھیلایا جائے، اپنے آپ کو ہنر سے آراستہ کیا جائے، تاکہ وقت آنے پر آپ کو کوئی پریشانی نہ پڑے۔ کیونکہ آج کل ہوتا یہی ہے کہ خدا نخواستہ جو لڑکی ہوتی ہے اس کو کوئی ہنر آتا نہیں، تو اگر شوہر بیمار ہو جائے، ایک تو آمدن بند ہو گئی، اور دوسرا شوہر کے اخراجات بیماری کے، تو اب ہوتا کچھ نہیں، کچھ آتا ہے نہیں، تو پھر سیدھا بھیک مانگنا شروع کر دیتی ہیں۔ یہ طریقہ کار درست نہیں ہے۔ دین اسلام کہتا ہے کہ اپنی بیٹیوں کو سینہ پرونا سکھاؤ، یعنی کہ کوئی ہنر آتا ہو، تاکہ اگر اللہ نہ کرے کوئی مشکل وقت آ جائے تو خود پیسے کما کر اپنے بچوں کا پیٹ پال سکے، اپنی شوہر کی ضروریات پوری کر سکے، خود کھا پی سکے۔ اور اسی طرح عورت پردے کے اندر رہ کر دائرہ نسوانیت کے اندر شوہر کی ہر معاونت اور قومی بلکہ ملی خدمات بھی انجام دے سکتی ہے۔ تو یہ دین اسلام ہے، اور یہ دین اسلام عورت کو مقام دیتا ہے، درجہ دیتا ہے، آزادی دیتا ہے، آزادی بھی ایسی دیتا ہے کہ وہ حدود کے اندر ہے، نہ کہ ایسی آزادی جو حیوانوں جیسی ہو کہ جس کا دل جس کے ساتھ کرے وہی اسی سے ملاپ کر لے، دوستی کر لے، بات چیت کر لے۔ ایسی سوچ، ایسی تہذیب مغرب کی ہے، نہ کہ اسلام کی۔ تو مغرب تو خود اپنی سوچ سے، اپنی تہذیب سے تنگ ہے۔ علامہ اقبال نے اپنے شعر کے اندر کہا تھا، جس کا مفہوم یہی ہے کہ جو مغربی تہذیب ہے خود وہ اپنے ہی خنجر سے اپنا قلعہ کما کرے گی، یعنی کہ اپنے آپ کو ہی ختم کر لے گی۔ دین اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے،
اس کے اندر جتنی آسانی ہے، خوشحالی ہے، وہ کسی سے بھی نہیں۔ اگر کسی بہن کو ابھی بھی سمجھ نہیں آئی تو یورپ کے اندر رہنے والی جو لڑکیاں ہیں ان کے ساتھ، اگر ان کے ساتھ وہ رہ کے دیکھ لیں تو انہیں لگ پتہ جائے کہ ان کی زندگی میں کتنے زیادہ مشکلات آتے ہیں، مصائب آتے ہیں۔ دور کے ڈھول سہانے، یعنی کہ دور سے دیکھے جانے والی چیز بہت پیاری لگتی ہے، مگر جب خود وہاں پر جا کر رہا جاتا ہے تو پتہ لگتا ہے تو ان عورتوں کے اوپر ظلم و ستم ہوتا ہے اور ان کو صرف شہوت کا ذریعہ بنایا جاتا ہے۔ جب شہوت پوری ہو گئی تو ان کی کوئی قدر نہیں، جیسے کہ ایک استعمال شدہ ٹشو کو پھینک دیا جاتا ہے ویسا ہی سلوک ان کے ساتھ ہوتا ہے، تو وہ شرمگاہ کے کھلونے کی طرح استعمال ہوتی ہیں۔ تو اگر ان کے حقائق پڑھنے ہوں تو جو کرائم ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں، جو کرائم لوگوں کے ریکارڈ کرتے ہیں، تو وہ پڑھیں تو ہوش اڑ جاتے ہیں کہ ایک ایک سیکنڈ کے اندر کتنی عورتوں کے ساتھ وہاں پر زنا ہوتا ہے، ہزاروں کی تعداد میں کتنی عورتوں کا قتل ہوتا ہے، کتنی عورتوں کے اوپر ظلم ہوتا ہے، انہیں مارا جاتا ہے، ستایا جاتا ہے۔ اگر پھر بھی وہ ان کی دل دادہ ہیں تو جو کرائم ریکارڈ کرنے والے ادارے ہیں تو ان سے رپورٹ لے کے دیکھ لی جائے تو لگ پتہ جائے گا۔ اتنی چھوٹی بچیاں جو ابھی کھلونوں سے کھیلنے کے قابل ہوتی ہیں، 5 سال کی، 6 سال کی، وہ ادھر مائیں بن رہی ہیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میری بہنوں کو عزت و آبرو کی زندگی عطا فرمائے، شرم و حیا کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔